بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات کا آخری پہر تھا۔ میں اس وجہ سے جاگ رہی تھی کیونکہ میرے ابا رات کے اس پہر اکثر تلاوت کیا کرتے تھے۔ ان کی تلاوت میں اتنی حلاوت اور مٹھاس تھی کہ سن کر انسان بس اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں کر پاتا تھا۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ کسی انسان کی آواز ہے۔ ابا بہت شریف النفس انسان تھے۔ ان کی عمر 60 سال تھی، سفید داڑھی تھی اور بہت ہی زیادہ تلاوت اور ذکر وغیرہ میں مصروف رہا کرتے تھے۔ میں نے کبھی بھی ان کی زبان کو ذکر سے خالی نہیں دیکھا تھا۔ میں جب بھی آتی دیکھتی تو ابا ہر وقت ذکر میں مصروف رہتے اور رات کے وقت وہ خصوصاً نماز اور تلاوت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ میں اکثر ہی ابا کے کمرے کے باہر والی دیوار پر ٹیک لگا کر ان کی تلاوت سنا کرتی تھی۔ مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ میں کسی اور ہی جہاں میں چلی گئی ہوں۔ ایک دن معمول کے مطابق میں اپنے ابا کے کمرے کے باہر بیٹھی تھی کہ میری نظر ایک سائے پر پڑی۔ میں نے غور سے دیکھا تو یہ کوئی اور نہیں بلکہ میری بھابھی تھیں۔ بھابھی اس وقت ابا کے کمرے کے باہر کیا کر رہی تھیں، یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ میں نے بھابھی کو اٹھ کر پوچھا نہیں کہ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں۔ میں نے دیکھا کہ وہ گھوم کر ابا کے کمرے کے دروازے کی طرف جا رہی تھیں۔ اس وقت بھابھی کا جاگنا بھی بڑی غیر معمولی بات تھی۔ بھیا تو گہری نیند سو رہے تھے اور وہ بھابھی کو کم ہی کمرے سے باہر آنے دیتے تھے، لیکن آج بھابھی رات کے اس پہر کسی بھوت پریت کی طرح پورے گھر میں منڈلا رہی تھیں۔ میں نے سوچا کہ شاید کوئی کام ہو۔ وہ ابا کے کمرے کی طرف گئیں تو وہاں سے آواز آنا بند ہو گئی۔ اب ابا سرگوشی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ لگتا تھا ابا تلاوت ختم کر کے اب اپنے کسی کام میں مصروف ہیں، لیکن یہ سرگوشی کس کی تھی؟ میں ذرا غور سے سننے لگی تو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے وہ ایک نوجوان لڑکا اور لڑکی تھے جو آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ میں حیران ہوئی تھی، ابا کے کمرے میں یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو کبھی اپنے کمرے میں اماں کو بھی نہیں آنے دیتے تھے۔ ابا کا یہ کمرہ عبادت کے لیے مخصوص تھا اور وہ ہم سب سے الگ جا کر عبادت کیا کرتے تھے۔ اس کمرے کو سائڈ پر ہی بنایا گیا تھا، اسی لیے تھا کہ کوئی ابا کو ڈسٹرب نہ کرے، لیکن اب ان کے کمرے سے ایک عورت اور ایک مرد کی آواز آنا بڑی حیرت ناک بات تھی۔ میں وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی کیونکہ مجھے کسی کے راز کو کھولنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر لیٹی یہی سوچ رہی تھی کہ آخر یہ سب ماجرا کیا ہے، کیوں کر ہوا، کیسے ابا کے کمرے سے وہ آوازیں آ رہی تھیں۔ کب صبح ہو گئی مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، مگر آج سب کے حلیے عجیب سے تھے۔ میں نے دیکھا میرا بھائی بہت سخت نیند میں لگ رہا تھا۔ ابھی تک اس کی نیند کھلی نہیں تھی، حالانکہ اتوار والے دن جب ہم سب 10-11 بجے کے قریب اٹھتے ہیں تو سب لوگ اپنی نیند پوری کر چکے ہوتے تھے، لیکن آج تو میرا بھائی اس قدر نیند میں لگ رہا تھا جیسے پوری رات سویا ہی نہ ہو۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ شاید میرا بھائی اور بھابھی ہی رات کو سرگوشی کر رہے ہوں گے اور مجھے صحیح سے سمجھ نہیں آئی۔ لیکن میں نے بھیا سے پوچھا کہ آپ نے نیند پوری نہیں کی؟ کہنے لگے میں ساری رات گہری نیند سوتا رہا ہوں، مگر اس کے باوجود بھی صبح میری آنکھ نہیں کھل رہی تھی۔ ادھر میں نے اپنی بھابھی کی طرف دیکھا تو وہ بہت خوش لگ رہی تھیں۔ ان کے چہرے پر عجیب سی خوشی تھی جو کہ صرف سہاگن کے چہرے پر ہوتی ہے۔ مجھے لگا جیسے بھابھی میرے بھائی سے دور رہ کر بھی بہت خوش ہیں، حالانکہ بھابھی کا چہرہ ایک مختلف کہانی بتا رہا تھا۔ میرا بھائی اسی سوچ میں کھویا ہوا تھا کہ بھابھی نے اس سے کہا کہ آج وہ اپنے میکے جانا چاہتی ہے۔ بھابھی کی بات سن کر بھائی نے انہیں بیزاری سے دیکھا اور بولا کہ تم خود چلی جاؤ، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اتنی نیند مجھے آج سے پہلے کبھی نہیں آئی۔ ابا آج ہمارے سارے معاملے میں چپ چاپ تھے، بالکل ایسے جیسے انہوں نے کوئی سام سونگ لیا ہو۔ ابا بھابھی کو ناراضگی بھری نظر سے دیکھ رہے تھے مگر منہ سے کچھ نہیں بولے۔ ابا کی عادت تھی کہ وہ کسی کو بھی ڈانٹتے ٹپکتے نہیں تھے۔ شاید آج ابا جان ہم سب میں سے کسی کے ساتھ ناراض تھے، اسی لیے انہوں نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ حسب معمول میں بھی خاموش ہی رہی۔ اماں بھی بہت پریشان نظر آ رہی تھی، لگتا تھا جیسے کوئی ایسی پریشانی ہے جو اماں اور ابا کے درمیان باہم ہے، لیکن کوئی بھی اس بات کو کھول نہیں رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد بھابھی نے اپنا سامان پیک کیا اور کہنے لگی کہ مجھے اپنی اماں کے گھر جانا ہے۔ فضل اگر آپ آ سکتے ہیں تو چلیں، ورنہ میں اکیلی ہی چلی جاؤں گی۔ فضل بھائی نے بھابھی کی بات کا جواب دینے کے بجائے اپنے کمرے کا رخ کیا۔ میں ان کے پیچھے پیچھے گئی۔ میں نے دیکھا وہ بیڈ پر اوندھے منہ سوئے پڑے تھے۔ بھابھی اپنا بیگ لے کر ہمارے گھر سے چلی گئی تھی۔ بھابھی نے بھی آج بڑی ہی رخائی کے ساتھ مجھے جواب دیا تھا، جبکہ آج سے پہلے وہ ہمیشہ بڑی محبت سے پیش آیا کرتی تھیں۔ خیر، ان کے میکے جانے کے بعد میں نے دیکھا ابا پھر اپنی عبادت والے کمرے میں چلے گئے۔ حالانکہ اس کمرے میں وہ صرف رات کے وقت جایا کرتے تھے، لیکن آج دن کو بھی وہ اپنے حجرے میں ہی بند رہے۔ اماں نے بھی ان سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ میں نے اماں کے کمرے میں آ کر دیکھا تو وہ بھی جائے نماز پر بیٹھی مصلی پر ذکر کر رہی تھیں۔
یہ بات دونوں کے لیے بہت پریشان کن تھی، جو انہیں ذکر کرنے پر مجبور کر رہی تھی، کیونکہ دن کے وقت وہ ایسا کبھی بھی نہیں کرتے تھے، سوائے اس کے کہ کوئی بہت بڑی پریشانی ہو۔ اماں نے مجھے کہا کہ تم شام کا کھانا بنا دو۔ میں ابھی کچن میں ہی موجود تھی کہ گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے موجود کھڑی ہستی کو دیکھ کر میں بہت حیران ہوئی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری بھابھی تھی۔ ان کے ساتھ ان کی اماں بھی تھیں۔ اماں تو میرے دیکھتے ہی واپس چلی گئیں اور جا کر اپنی گاڑی میں بیٹھ گئیں، جبکہ ان کے منہ بسورے ہوئی، کیا بات ہے بھابھی؟ آپ کی امی ادھر ہی نہیں آئیں اور ہم سے کوئی بات بھی نہیں کی۔ آپ واپس کیسے آ گئیں، وہ بھی اتنی جلدی؟ آپ تو ایک ہفتے کے لیے رہنے گئی تھی نا؟ بھابھی نے میری طرف دیکھا تو غصے سے بولی، کیوں، میرا اپنا گھر ہے، میں وہاں پر ایک ہفتہ رہوں یا پھر ایک دن، تمہیں اس سے کیا مسئلہ ہے؟ تمہیں میرا یہاں آنے پر خوشی نہیں ہوئی کیا؟ یہ بات کہہ کر وہ اندر چلی گئیں۔ میں نے ان کی آنکھوں کی طرف غور سے دیکھا تو وہاں لال ڈوریاں تھیں، یعنی کہ بھابھی کافی دیر تک روتی رہی ہوں گی۔ اس کے رونے کا سبب کیا تھا یہ تو میں خود بھی نہیں جانتی تھی، لیکن بات بڑی عجیب سی تھی کہ ماں کے گھر جا کر وہ فوراً ہی 2-3 گھنٹوں کے بعد لوٹ بھی آئی تھیں اور اس کی آنکھیں بھی رو رو کر سوج گئی تھیں۔ میں نے بھابھی کو اس طرح دیکھا تو پوچھ ہی لیا کہ بھابھی کیا بات ہے، آپ اپنی پریشانی مجھے نہیں بتائیں گی تو کس سے بتائیں گی؟ تمہارے باپ کو تو پتہ ہے نا میری پریشانی کیا ہے۔ پتہ نہیں یہاں پر کوئی بولتا کیوں نہیں ہے؟ اب میں تمہیں بھی کوئی بات بتاؤں گی تو تم بھی میری نہیں سنو گی، بلکہ اپنے باپ اور بھائی کی حمایت کرو گی۔ یہ کہہ کر بھابھی اپنے کمرے میں چلی گئیں اور میں ہکا بکا بس دیکھتی ہی رہ گئی کہ آخر اس گھر میں ہو کیا رہا ہے۔ کافی دیر گزر گئی تھی، میں نے سوچا کہ میں جا کر ابا سے بات کروں گی، لیکن ابا اپنے حجرے میں یوں بند ہو کر رہ گئے تھے جیسے انہیں کوئی سانپ سونگھ لیا ہو۔ پھر شام کو انہوں نے حجرے سے پیغام بھجوایا کہ مجھے رات کا کھانا حجرے میں ہی لا کے دے دیا جائے۔ ابا کی یہ بات بڑی ہی حیران کن تھی۔ خیر، اماں نے مجھے کھانا دیا، میں نے کھانا جا کر ابا کے کمرے میں رکھ دیا۔ اس وقت ابا اپنے کمرے کے ساتھ موجود غسل خانے میں تھے۔ مجھے ابا سے بات کرنے کے لیے موقع نہیں مل سکا، مگر سامنے مصلی پر قرآن پاک پڑا ہوا تھا، جس سے معلوم ہوتا تھا کہ ابا ابھی بھی مسلسل تلاوت ہی کر رہے تھے۔ میں وہاں بیٹھ کر ابا کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگی۔ کیا بات ہے بیٹی، تم یہاں پر کیوں بیٹھی ہو؟ ابا نے سوالیہ انداز میں پوچھا تو میں نے کہا کہ بھابھی کی طبیعت خراب ہے، انہیں کوئی پریشانی ہے، آپ ہی ان کا مسئلہ حل کر دیں۔ کہتی ہیں کہ نہ ہی میرا سسر اس معاملے میں بولتا ہے اور نہ ہی میرا شوہر، میرے مسئلے کسی کو نظر نہیں آتے۔ میری بات سن کر ابا مسکرائے اور بولے، جا کر اپنی بھابھی سے کہو کہ آ کر مجھ سے دم ڈلوا دے، ٹھیک ہو جائے گی، اسے نظر ہو جاتی ہے اور اکثر عورتوں کو نظر کا مسئلہ رہتا ہے، تم جاؤ، جا کر اسے میرے حجروں میں بھیجو۔ میں نے جا کر یہ بات بھابھی کو بتائی تو بھابھی نے ناگواری سے مجھے دیکھا، پھر کہنے لگی کہ میں رات کو جاؤں گی۔ ایسا کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، پتہ نہیں یہ کس چیز کی چمک تھی، لیکن وہ ایسے خوش ہوئی تھی جیسے اسے برسوں کی مراد پوری ہو گئی ہو۔ میں نے یہ بات امی کو نہیں بتائی تھی، کیونکہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں کرنا میرا شعبہ نہیں تھا، لیکن رات کو کھانے کے بعد ابا نے بھابھی کو اشارہ ضرور کیا تھا کہ بیٹی میرے کمرے میں آ جانا، مجھے لگتا ہے کہ تم پر کسی چیز کے اثرات ہیں، اسی طرح رہیں تو تمہاری صحت گر جائے گی، دم کروا کر چینی اور پانی بھی لے جاؤ اور مجھ سے دم بھی ڈلوا لینا، میں عشاء کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ ابا یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں نے دیکھا بھابھی اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ جب واپس آئیں تو مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کس حال میں ابا کے کمرے میں گئی تھیں، لیکن اسے کمرے میں گئے ہوئے 15 سے 20 منٹ گزر چکے تھے۔ مجھے یہ بات بہت عجیب لگی کہ وہ اتنی دیر وہاں پر کیا کر رہی ہیں۔ تقریباً آدھا گھنٹہ مزید گزرا تھا کہ میرے ابا کے کمرے سے ایک عورت کی چیخ کی آواز سنائی دی۔ میں حیران ہو گئی، پہلے تو مجھے لگا کہ یہ میرا وہم ہے، لیکن پھر بھابھی کی چیخوں پکار بڑھتی ہی چلی گئی۔ بالآخر میری امی اور بھائی لوگ سب باہر صحن میں آ گئے اور دیکھا کہ یہ چیخیں ابا کے کمرے سے آ رہی تھیں۔ ہم لوگ ابا کے کمرے کی طرف بڑھے تو وہاں پر مکمل اندھیرا چھایا ہوا تھا، جبکہ میری بھابھی کی رونے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ بھیا نے فوراً کمرے کی روشنی جلائی۔ میں نے سامنے دیکھا تو شرم سے آنکھیں جھک گئیں۔ بھابھی تو عجیب و غریب حال میں نیچے فرش پر ایسے پڑی تھی جیسے کسی نے ان پر ظلم و تشدد کر دیا ہو، اور وہ کافی دیر سے درد میں تڑپ رہی ہوں گی۔ بھائی پر نظر پڑتے ہی بھابھی فوراً اٹھ کھڑی ہوئیں اور بھائی کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ مجھے بچا لو افضل، مجھے اس درندے سے بچا لو، یہ بہت عجیب شخص ہے، اس کے اندر ہوس بھری ہے، یہ مجھے بیٹی کی نظر سے نہیں بلکہ ایک بری نظر سے دیکھتا ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری باپ کی عمر کا شخص میرے بارے میں ایسی سوچیں رکھتا ہوگا۔ میں تو بھابھی کے منہ کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ ارے دیکھ کیا رہی ہو؟ تمہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کمرے کا ماحول کیا بنا ہوا ہے؟ تمہارا باپ میری عزت پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے دم کرنے کے بہانے اس نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور آ کر میرے ساتھ
دسترازی کرنے لگا۔ خدا معاف کرے، ایسا سسر اللہ کسی دشمن کی بیٹی کو بھی نہ دے۔ یہ شخص اتنی بری نیت کا نکلے گا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میں تو انہیں اپنی باپ کی جگہ مانتی تھی۔ ابھی یہ باتیں کر ہی رہی تھی کہ ابا گمسم کمرے سے باہر جانے لگے تو بھائی نے انہیں روک لیا۔ ابا کہاں جا رہے ہیں؟ یہ جو باتیں کر رہی ہے ان کا جواب دے کر جائیں۔ ابا نے پھٹی پھٹی نظروں سے اپنے بیٹے کو دیکھا، جیسے انہیں اس بات پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ بیٹے تم مجھ سے اس بات کا جواب مانگ رہے ہو اس سے پہلے کہ میں مر ہی کیوں نہیں گیا؟ ابا جو بات کی ہے اس کا جواب دیں۔ بھائی نے بڑی سختی سے ابا کو اپنے بازو میں جکڑ لیا، جیسے کہ وہ انہیں مجرم مان رہا ہو۔ مجھے تو اپنے بھائی کی حرکت بہت بری لگی تھی۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ابا اتنی گری ہوئی حرکت کریں گے، لیکن پتہ نہیں کیوں حالات ایسے ہی بن گئے تھے کہ ہم سب ابا پر شک کرنے لگے تھے۔ حالانکہ ابا ایسے نہیں تھے، لیکن ہر وقت اپنے کمرے میں بند رہتے، کسی سے بات چیت بھی نہیں کرتے، تو ہمیں ان کے بارے میں زیادہ علم نہیں تھا۔ میری اماں ابا کے ساتھ بیٹھی رو رہی تھی، کہنے لگی یہاں سب آپ پر الزام لگا رہے ہیں۔ میں اپنے شوہر کو اچھے سے جانتی ہوں، میں نے آپ کے ساتھ زندگی کے 40 سال گزارے ہیں، آپ ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ میرے اماں ابا کی بات سن کر وہیں بیٹھ گئے تھے، جبکہ بھائی اپنی بیوی کو لے کر کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ مجھے عادت تھی کہ میں ہمیشہ ان کے کمرے کے باہر گھومتی پھرتی رہتی تھی، یا تو کبھی میں واک کرتی یا پھر کوئی نہ کوئی بہانہ میرے پاس ہوتا تھا جس کی وجہ سے میں نے ان کے کمرے کے باہر موجود رہتی تھی۔ میں نے دیکھا بھائی اپنی بیوی سے وعدے اور قسمیں نبھا رہا تھا، جبکہ بھابھی منہ بھر بھر کے میرے ابا پر الزام لگا رہی تھی۔ کہنے لگی کہ میں آپ کے ابا کی وجہ سے بولتی بھی نہیں، آپ کا رشتہ ان کے ساتھ بہت احترام اور عقیدت کا ہے، لیکن مجھے ہمیشہ ایسی ہی نظر سے دیکھتے تھے۔ اس سے پہلے بھی بہت بار ایسا ہوا ہے، لیکن میں نے آپ کو کبھی نہیں بتایا۔ بس آپ مجھے جلدی سے اس گھر سے دور لے جائیں تاکہ ہم دونوں الگ رہ سکیں۔ میرا بھائی یہ باتیں کر رہا تھا، میں اپنے کمرے میں آ گئی، مگر صبح ایک بہت ہی بھیانک خبر ہمارا انتظار کر رہی تھی۔ ابا ناشتے پر نہیں آئے۔ اماں نے مجھ سے پوچھا کہ تم جا کر انہیں جگا کر لے آؤ۔ بھائی کہنے لگا کہ وہ کس منہ سے ہمارے سامنے آ کر بیٹھیں گے۔ بھائی کی یہ بات سن کر مجھے بہت برا لگا۔ میں جلدی سے ابا کے کمرے میں گئی، وہ کمرے کا دروازہ نہیں کھول رہے تھے۔ میں نے آ کر بھیا کو بتایا۔ امی اور بھیا پریشان ہو گئے۔ ہم نے ابا کے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ جیسے آخری سانسیں لے رہے تھے، ان کے چہرے پر ٹھنڈے پسینے تھے اور آنکھیں بے نور ہو چکی تھی۔ ہم فوراً سے ابا کو اسپتال لے گئے، مگر ڈاکٹرز نے بتایا کہ ابا کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور بہت ذہنی پریشانی کی وجہ سے وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ ابا کی موت نے ہم سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ بھائی تو مارے پچھتاوے کے رونے لگا۔ بھائی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کا باپ اسے اتنی جلدی چھوڑ کر چلا جائے گا۔ جس باپ پر اس نے اتنا گھناؤنا اور گندا الزام لگایا تھا، اس کی صفائی دینے سے اس باپ کو اتنی شرم آئی کہ اس نے اس دنیا سے ہی کوچ کر لی۔ بھائی کو احساس تو ہو چکا تھا کہ اس نے جو بھی کیا بہت غلط کیا، لیکن اسی وجہ سے وہ اپنے ابا کے جنازے پر بہت سخت رو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور لگتا تھا جیسے وہ خود کو کبھی معاف نہیں کر پائے گا۔ ہر بار یہی سوچتا تھا کہ یہ سب کچھ میری بیوی کی وجہ سے ہوا ہے اور میرے ابا کے قاتل ہے، اسے بلاؤں کہاں سے؟ وہ میں آس پاس دیکھ رہی تھی، بھابھی تو مجھے کہیں پر بھی نہیں نظر آ رہی تھی، نہ ہی وہ مجھے نظر آئیں اور نہ ہی اس نے مجھ سے دوبارہ بات کی تھی۔ مجھے یاد پڑتا تھا کہ آخری بار وہ مجھے تبھی ملی تھی جب ہم ابا کو اسپتال لے کر جا رہے تھے۔ اس نے مجھے سفید رنگ کی شال لا کر دی تھی۔ اس کے بعد وہ مجھے نظر نہیں آئی۔ میں نے اماں سے پوچھا تو کہنے لگیں کہ خدا غارق کرے اسے، جہاں گئی دفع ہو، مجھ سے دوبارہ اس کا نام بھی مت لینا۔ اماں کی آنکھوں میں اپنی بہو کے لیے غصہ تھا، جبکہ بھائی بھی اپنی بیوی سے ناراض تھا۔ ہم لوگ اپنے ابا کے جنازے کے کفن دفن میں لگے ہوئے تھے۔ سب لوگوں نے ہم سے پوچھا کہ آپ کے ابا اتنی سی عمر میں کیسے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ہم انہیں کیا بتاتے کہ گھر کے ناگ ہی انہیں ڈس گئے ہیں، لیکن بھابھی کی گمشدگی اب ہمیں کھٹک رہی تھی اور پریشان بھی کر رہی تھی۔ سب لوگ بھابھی کا بھی پوچھ رہے تھے۔ ہم نے بھابھی کے ماں باپ سے پوچھا کہ آپ کی بیٹی کہاں گئی، تو کہنے لگے وہ تو ہمارے گھر کی طرف نہیں آئی، جس دن آئی تھی تو میں نے اسی دن اسے واپس گھر بھیج دیا تھا۔ بھابھی کی ماں بھی اپنی بیٹی سے ناراض لگ رہی تھیں، لیکن ہمارے سامنے بھرم رکھا ہوا تھا اپنی بیٹی کا، اس لیے ان کے خلاف کوئی بات نہیں کی، لیکن پریشان وہ بھی تھیں۔ کہنے لگیں کہ اگر اس کا کچھ پتہ چلے تو ہمیں بھی بتائیے گا، وہ کب سے غائب ہے۔ گھر سے سب مہمان جا چکے تھے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں ابا کے کمرے میں جاؤں، ان کی یادیں تازہ کر لوں، ان کے کمرے کو دیکھوں، ان کے استعمال شدہ چیزوں کو کہیں صدقہ کر دوں تاکہ ابا کی روح کو سکون پہنچے۔ لیکن میں نے جیسے ہی ابا کے کمرے کے دروازے پر دستک دی تو دیکھا کہ وہ اندر سے بند تھا۔ یہ دیکھ کر میں حیران ہو گئی تھی، میرے ابا کی تو وفات ہو گئی تھی، اب اس کمرے میں کون تھا؟ دروازے کو میں نے دوبارہ سے کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے فوراً آ کر یہ بات اپنے بھائی کو بتائی۔ بھائی میری طرف پریشان ہو کر دیکھنے لگا۔ اماں بھی آئیں، ہم سب مل کر دروازے کو توڑنے کی کوشش کرنے لگے۔ تبھی اندر سے ایک چیخ کی آواز آئی۔ یہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ میری بھابھی کی تھی۔
دروازے کو مت توڑو، خدا کے لیے مجھے یہاں رہنے دو۔ بھابھی کی آواز اب واضح آئی تھی۔ کیوں رہنے دیں؟ تم نے ہم سب کو پریشان کر رکھا ہوا ہے، باہر آؤ، سب مہمان تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ اماں نے بھابھی کو باہر آنے کے لیے کہا، مگر وہ خدا تعالیٰ کے واسطے دینے لگیں کہ یہ دروازہ مت کھولیں، لیکن بھائی نے دروازے کو کھول کر ہی دم لیا۔ دروازہ ٹوٹ کر آگے جا گرا، لیکن بھابھی نے ایک ذرہ بھی حرکت نہیں کی تھی، یہاں تک کہ ان کے سر پر زخم آ گیا تھا، لیکن وہ ہلی ہی نہیں تھی۔ مگر جب بھابھی پر نظر پڑی تو میرے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی تھی۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اللہ کا عذاب اتنی جلدی اثر دکھائے گا۔ جو میری بھابھی کے ساتھ ہوا تھا وہ بہت ہی برا تھا۔ بھیا تب تک کمرے میں نہیں تھا۔ بھابھی کو امی نے کہا کہ تم جا کر اپنے شوہر کے کمرے میں رہو، یہاں سے نکلو، یہ میرے شوہر کا کمرہ ہے۔ اماں نے انہیں نکال تو دیا تھا، لیکن بھابھی نے اپنے چہرے پر دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ اس نے امی کو اپنا چہرہ نہیں دکھایا، بس میری ہی نظر پڑی تھی۔ بھائی باہر دروازے پر کسی سے باتیں کر رہا تھا۔ بھابھی اس کے کمرے میں جا چکی تھی۔ تھوڑی دیر ہی بعد بھائی واپس آیا، مجھ سے پوچھا کہ وہ کہاں گئی۔ میں نے اشارہ کیا کہ تمہارے کمرے میں گئی ہے۔ بھائی اپنے کمرے میں گیا تو چیختا ہوا باہر آیا۔ اس کے چہرے پر بھی وحشت تھی اور پریشانی تھی۔ اماں اماں اسے بچا لو، یہ کہہ کر بھائی نے اماں کے پیچھے یوں پناہ لی جیسے چھوٹا بچہ اپنی ماں کے ساتھ چپک جاتا ہے۔ کیا کر رہے ہو بیٹا؟ تم اپنی بیوی سے ڈر گئے؟ وہ ایک عورت ہے، کوئی ڈائن تو نہیں کہ تمہیں میرے پیچھے چھپ رہے ہو؟ امی نے بھائی کو ڈانٹ دیا تو بھائی کہنے لگا، نہیں امی، وہ ڈائن نہیں ہے، لیکن مجھے اس سے ڈر لگ رہا ہے، بلکہ آپ چل کر خود اسے دیکھ لیں، کیا حلیہ بن گیا ہے اس کا۔ بھائی یہ کہہ کر اماں کو اندر لے گئے۔ اماں بھی اندر جا کر خاموش ہو گئی تھی۔ میں تو پہلے ہی بھابھی کا حال دیکھ چکی تھی، بس پھر کیا تھا۔ اسی وقت انہوں نے اپنی بہو کی انگلی پکڑی اور بولی، اس کمرے سے نکل جاؤ، اس گھر سے چلی جاؤ، تم نے اس گھر کو بہت تباہ کر دیا، خدا کے لیے اب ہمارا پیچھا چھوڑ دو۔ اماں نے یہ بات بول تو دی تھی، لیکن اگلی ہی خبر انہیں مزید چونکا دیا۔ بھابھی اب اکیلی نہیں تھی، اس کے وجود میں ایک اور وجود بھی پل رہا تھا جو کہ انہی کی اولاد تھا۔ اماں سر پکڑ کر رہ گئی تھیں۔ یا اللہ، تو نے کس آزمائش میں ہمیں ڈال دیا ہے۔ اماں اسی شام اپنے شوہر کی قبر پر گئی تھیں۔ ان کی پریشانی دیکھنے والی تھی، مگر پھر بھی وہ اپنی بہو کے لیے رستہ صاف کرنا چاہتی تھی۔ انہوں نے اپنی بہو سے کہہ دیا تھا کہ تم اپنے کمرے میں ہی رہنا، باہر مت آنا، میں جا کر اپنے شوہر کی قبر پر دعا مانگوں گی، اس سے معافی مانگوں گی۔ تم نے اللہ کے اس نیک بندے پر اتنا گندا الزام لگایا، یہ سب اسی کا نتیجہ ہے، تمہیں اللہ کی طرف سے سزا ملی ہے۔ بھابھی نے کسی کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ دیتی بھی تو کیا، کیوں کر اب وہ قصوروار تھیں اور اسے اس کے قصور کی سزا ملنی تھی۔ اماں نے جا کر اپنے شوہر کی قبر پر معافی مانگی، مگر قصور تو ان کا نہیں تھا۔ سو بھابھی کی جو شکل بگڑ چکی تھی، اس کی آنکھوں کا رخ ایسے پھرا ہوا تھا جیسے انسان کی نہیں حیوان کی آنکھیں ہوں، اور شکل بندر کے جیسی ہو گئی تھی۔ یہ سب دیکھ کر ہم بہت خوف محسوس ہوا۔ اماں کی دعا کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہم لوگ ایک عالم دین کے پاس گئے۔ انہوں نے بھابھی کو دیکھا تو یہ حالت دیکھ کر کہنے لگے، بیٹا اب اس کا ایک ہی حل ہے، اگر تم نے جو بھی کچھ غلط کیا ہے، جو قصور تم نے کیا ہے، وہ ساری مخلوق کو اکٹھا کر کے بتانا ہوگا۔ ساری مخلوق کو ہم کیسے اکٹھا کریں؟ بھائی نے کہا، میرا مطلب ہے اس گاؤں میں جتنے لوگ ہیں انہیں جمع کیا جائے اور یہ عورت ان کے سامنے اپنا اعتراف جرم کرے۔ اگر اس نے ایک لفظ بھی غلط بتایا تو اس حساب سے پہلے بڑھ سکتا ہے۔ ہمیں تو لگا تھا کہ بھابھی نے صرف ابا پر الزام لگایا تھا، مگر مولوی صاحب نے جب بتایا اور بھی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ کے ابا کا دل دکھا ہے۔ اگر یہ آ کر سب کے سامنے نہیں بتائیں گی تو اس کی شکل زندگی بھر یوں ہی رہے گی۔ مولوی صاحب نے استخارہ کر کے ہمیں بات تو بتا دی تھی، پر بھابھی کے لیے ان سب پر عمل کرنا مشکل تھا۔ بالآخر انہوں نے ہمت جمع کی، کیونکہ وہ اس صورت کو ساری زندگی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھیں۔ جب اس نے اعتراف جرم کیا تو وہ لمبی فہرست تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ ابا کے کمرے کے باہر ایک لڑکے سے ملا کرتی تھی جو اس کا پرانا عاشق تھا، اس سے ملنے آیا کرتا تھا اور اس کے ساتھ رات گزارنے وہ اپنے میکے بھی جایا کرتی تھی۔ اس نے کالا جادو بھی سیکھنے کی کوشش کی تھی تاکہ اپنے شوہر کو اپنا غلام بنا سکے، اس کی بدولت ہتھیا سکے اور ساری زندگی اس کے پیسوں پر عیاشی کر سکے۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ بچہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ اس کے شوہر کا نہیں، اس کے عاشق کا ہے۔ یہ سننا تھا کہ بھیا نے اسے ادھر ہی طلاق دے دی۔ اس کی صورت تو رفتہ ٹھیک ہو گئی، مگر عزت نہ رہی۔ پوری زندگی وہ عزت کے لیے ترستی رہی، کیونکہ اس نے ایک ایسے انسان کی عزت پر ہاتھ ڈالا تھا جس کی عزت صرف زمین پر ہی نہیں بلکہ آسمانوں پر بھی تھی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔